بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دست غیب سے مدد مل جائے، اللہ کی مدد مل جائے، غیب سے مدد مل جائے، دست غیب حاصل ہو جائے، میں جو بھی مانگوں مجھے مل جائے، ضروریات، حاجات، میرے مقاصد، ہر چیز میری پوری ہوتی چلی جائے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کس طریقے سے ہوگا؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جانیں گے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ، یقین کامل رکھتے ہوئے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو ناکامی ہو۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلی چیز، بحیثیت مسلمان میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمیں دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، نہ کوئی ہمارے نفع کا مالک ہے، نہ کوئی ہمارے نقصان کا مالک ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرات انبیاء اکرام نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہی وہ ایک عقیدہ ہے جو انبیاء اکرام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہی وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے سامنے اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ وہ عقیدہ کون سا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ہمارے نفع کا مالک، ہمارے نقصان کا مالک، ہمارے رزق کا مالک، ہماری بیماری کا مالک، ہماری شفا کا مالک، ہماری فتح کا مالک، ہماری شکست کا مالک، ہماری خوشیوں کا مالک، ہمارے دکھوں کا مالک، ہماری حیات کا مالک، ہماری ممات کا مالک کوئی بھی دوسرا نہیں ہے۔ یہ ساری طاقتیں، قدرتیں، پاوریں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہی اپنے بندوں کو دیتا ہے، کسی کو بغیر حساب کے دیتا ہے، کسی کو کم کر کے دیتا ہے، کسی کو آزمائش میں مبتلا کر کے بالکل کم کر دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت آزمائش میں آ کر فاقوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کے رنگ ہے، اسی کی ذات کی حکمتیں ہیں۔ وہ کون سی حکمت سے کس وقت کام لے رہا ہوتا ہے، یہ وہی خوب جانتا ہے۔ ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، وہاں تک ہمارا ادراک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہونا، دست غیب کا مل جانا، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اس کا ایک طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ہم ناکام نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ ہمارا مالک و خالق، ہمارا رازق، ہمارا معبود، ہمارا مسجود صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی دوسرا ہمارا رزاق نہیں ہے، کوئی دوسرا ہمارا مالک نہیں ہے، ہمارا خالق نہیں ہے۔ اسی کے پاس یہ ساری طاقتیں ہیں اور یہ ساری حکمتیں اسی کی ہیں، قدرتیں اسی کی ہیں۔ وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک ہے۔ یہ عقیدہ درست کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ عقیدہ درست کرنا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے۔ ہماری خوشیاں بھی، غمیاں بھی، ہمارے لیے آسانیاں بھی اور مشکلات بھی سب اسی کی طرف سے ہیں۔ اور جب یہ ہے ہی اسی کی طرف سے، یہ عقیدہ ہمارا درست اور کامل ہو جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو اور پھر ہمیں ملے نہ؟ عقیدہ جب درست ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی عمل ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور عطا ہو جائے گا۔ یہ تو عقیدے کی بات تھی۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر ہے عمل کی بات۔ اعمال جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں ان کو کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نماز کا پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کسی کے حق کو نہ دبانا، ظلماً کسی کے مال کو نہ کھانا، یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جب ہم ساری چیزیں سمجھ گئے، ہم نے اپنے عقیدے کو بھی صحیح طرح مضبوط کر لیا اور ہم نے اپنے اعمال کو بھی مضبوط کر لیا، اب ہم نے اللہ سے لینا کس طریقے سے ہے، اللہ کی مدد ہمیں ملے گی کس طریقے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر ایک معمولی سی چیز کی بھی ضرورت ہوتی، جوتے کے تسمے کی ضرورت ہوتی، تو وہ بھی ہم اللہ سے مانگتے۔ اب دیکھیے ان کا ایمان کہاں اور ہمارا ایمان کہاں، کہ ایک معمولی سی چیز کے لیے بھی اللہ کے حضور
حضور ہاتھ اٹھا لیتے کہ مولا کریم تو ہی ہمیں دینے والا ہے، اور یہی ایک حقیقی بات ہے۔ بحیثیت مسلمان یہی عقیدہ ہے ہمارا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ وہ چیز چھوٹی ہو تو بھی اللہ دینے والا ہے، وہ بڑی ہو تو بھی اللہ دینے والا ہے، یہ اسی کی شانیں ہیں، اسی کی عطائیں ہیں، اسی کی قدرتیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی سے مانگتے۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں، اب میں یہاں پر ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی تفصیل سے بات ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ بہت سے واقعات صحابہ 2 نفل پڑھتے اللہ رب العزت سے مانگ لیتے، تو ہم نے بھی اسی طریقے سے مانگنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی مدد بھی ملتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ نماز آپ نے رات کو یا دن کا بھی کوئی وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن رات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک تنہائی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر تو آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو پھر تو زبردست بات ہے، لیکن اگر تہجد میں نہیں اٹھتے تو رات کو سونے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں۔ ویسے آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، سوائے مکروہ اوقات جو ہیں جن میں نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، ان اوقات کے علاوہ آپ دن میں بھی کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ رات کو آپ باوضو ہو جائیں اور 2 نفل آپ صلاۃ الحاجت کے پڑھیے، صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھیے، اپنے رب کے ساتھ اپنی لائن کو ملا لیجیے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنی لائن کو ملانا ہے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ کے، لیکن پڑھنے کیسے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، الرحمن الرحیم پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، آگے جو بھی صورت آپ ملائیں پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی پوری توجہ سے۔ آپ رکوع میں جب کہے سبحان ربی العظیم تو آپ کو پتہ ہو کہ میرا رب واقعی بہت عظیم رب ہے۔ آپ سجدے میں ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ واقعی میرا رب اعلیٰ ہے، یہ تمام زمانے کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں، ضرورتیں یہ تو معمولی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا رب عظمت والا بھی ہے، میرا رب بڑائی والا بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے ہر چیز سے۔ 2 نفل آپ نے پڑھ لیے، پھر آپ بیٹھ جائیے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور درمیان میں آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کو 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اگر آپ ان کو آدھا پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مکمل پڑھ لیں گے تو سب سے بہترین ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مکمل پڑھیں گے تو بہترین بات ہو جائے گی۔ مکمل کس طرح پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سکرین کے اوپر بھی ہے، اس کا سکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے، اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں ان کلمات کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے مکمل توجہ کے ساتھ۔ اور اگر کوئی خاص مشکل درپیش ہے، خاص حاجت ہے، خاص مقصد ہے، تو پھر اس کا تصور آپ نے ضرور کرنا، اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو آپ نے ضرور لے کے آنا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ آپ چند دن کریں گے، 7 دن کر لیں، 11 دن کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے کہ جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، اور غیب سے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے، اور وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا ہے، اللہ وہاں سے اپنے خزانوں سے آپ کو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ ناصر۔